اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے اور ہر صورت حاصل کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جی ایک حدیث پاک ہے کہ چاہے چین میں جانا پڑے آپ تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں۔ گو کہ اب جب ریسرچ ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام ہو یا دنیاوی مذاہب ہوں، دوسرے کوئی مذاہب ہوں یا دنیاوی علم ہو، سبھی اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین، کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر فرض کریں ایک فیملی ممبر ہیں، ان کی جو ہے 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے 4 بچے ہیں اور اپنے چاروں بچوں کو 30 ہزار روپے مہینے والے اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے بل دے سکیں، اپنا کچن چلا سکیں یا دیگر ضروریات جو لم سم گھر میں آتی ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں؟ ظاہر ہے ہمیں جب بھی ہم تعلیم بھی جب حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، چاہے بچوں کو پڑھاتے ہیں چاہے خود پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور کتنا ہم آسانی سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ پاکستان میں فورن ایجوکیشن کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے۔ اے اور او لیولز کیمبرج کے جو انڈر کام کرتے ہیں اور کیمبرج کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ افیلیٹڈ ہے، وہ کہ ادھر ان کے آگے ادارے دوسرے ہیں، اسکولز دوسرے ہیں، لیکن ایگزامز ان کو صرف دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ میں صرف بتا رہی ہوں کہ جو صرف ان کی اینول فیسز جو فائنل ایگزامز کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہ جیسے ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ 1,00,000 بچے جو ہیں وہ اس سال صرف او لیولز میں، جبکہ کیمبرج کے صرف او لیول نہیں ہے، اے لیول بھی ہے اور بھی ہیں ان کے 1-2 اس طرح کے ایگزامز، تو میں صرف آپ کو مثال کے طور پہ جو ہے ایگزامپل جو ہے وہ صرف او لیولز کی دے رہی ہوں۔ او لیولز میں اس سال 1,00,000 بچے جو ہیں وہ اپیئر ہوں گے اور ہر بچہ 2,11,000 روپے فیس دے گا اپنی۔ اگر اس کا آپ ٹوٹل کریں تو یہ تقریباً 21 بلین کے قریب جو ہے وہ رقم بنتی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے نا، یہ پاکستان کے تو کسی کام کی نہیں وہ، اور یہ ادارہ ظاہر ہے یہ باہر کا ہے اور باہر ہی پیسے جا رہے ہیں، انگلینڈ میں یہ پیسے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے اور پیسے ہمارے جا رہے ہیں، ہماری ایلیٹ کلاس کے جا رہے ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے تو نہیں ظاہر ہے ایلیٹ کلاس میں، لیکن ہمارے ملک سے ہی جا رہے ہیں نا، باہر جا رہے ہیں، ڈرین ہو رہی ہے اکانومی ہماری۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ پیسے جو ادھر جا رہے ہیں، یہ اتنا بجٹ ہے کہ اگر اس بجٹ میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ہی ہم ساری اگزامپل لے لیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ 7 سال کا بجٹ جو ہے نا صرف یہ قائد اعظم یونیورسٹی کا ہی ہے، یا ہماری گورنمنٹ جو اینول جو ایجوکیشن پہ صرف کرتی اس کو 6 بلین ہے صرف۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ کتنا زیادہ پیسہ ہے جو ہمارا باہر جا رہا ہے۔ ہماری اکانومی پہلے ہی کتنی ویک ہے پاکستان کی، اور اس میں سے پھر اگر ڈرین ہو رہا ہے پیسہ تو پاکستان کی اکانومی پہ کتنا زیادہ اس کا اثر ہے۔ پاکستان کی اکانومی پہ تو اثر ہے ہی ہے، جو برین ڈرین ہے اس پہ کتنا اثر ہے۔ جو اب ادھر او لیولز اے لیولز یا وہ فورن ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو ادھر کے اداروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کمپیٹنٹ بچے ہیں، جو ان میں انٹیلیجنٹ بچے ہیں، ان کو اپنی طرف بلا لیں، یا بچوں کی بھی شروع سے ہی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم تو ادھر ہی جائیں گے اور ہائر ایجوکیشن بھی ادھر لیں گے، ادھر ہی سیٹل ہوں گے۔ تو اکانومی کا بھی جو ہے وہ ڈرین ہوا، برین کا بھی جو ہے وہ ڈرین ہوا، اور جو ایک انیکوالٹی اداروں میں آ جاتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اپنے ادارے ہیں اور ایک طرف وہ ادارے ہیں اسٹیبلش ملکوں کے، ڈیولپ ملکوں کے اسٹیبلش ادارے، تو ہم کمپلیکس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ جو انیکوالٹی ہے یہ کتنے زیادہ کمپلیکس، دوسری جو لوگ اس کا حصول نہیں کر سکتے ان کے لیے وہ کتنا مشکل زندگی کو بنا دیتے ہیں۔ انیکوالٹی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دوسروں کا کلچر بھی جو ہے وہ ہمارے ملک میں پینیٹریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہمارے ملک میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی اور ادارے سے کسی اور ملک کے ادارے کے انڈر پڑیں گے تو ظاہر یہ چیزیں تو پھر ہونی ہی ہونی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی فورن جیسے امریکن سکولز ہیں، پاکٹر سکول ہیں، تو یہ سارے بھی پیسہ لا نہیں رہے، یہ یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے تو یہ لے کے جا رہے ہیں اپنی کنٹریز میں نا۔
تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہی علاج ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ چیکس رکھنے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی ساری دنیا میں انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں اور وہ تعلیم لوگ پڑھتے ہیں، جو افورڈ کرتا ہے پڑھ لے، جو افورڈ نہیں کرتا یہ آپ ان ملکوں کی ان کی آپ کاپی نہ کریں جو ڈیولپ کنٹری ہیں، وہ تو افورڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے جو انڈر ڈیولپ ہے جن کا کام ہی صرف دوسروں سے پیسہ، ہمارے حکمران تو باہر سے پیسہ منگواتے ہیں اور ہم ادھر سے اکٹھا کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، تو ہمارے حکمران ان چیزوں پہ کوئی کیوں نہیں توجہ دیتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں پیسہ اکٹھا کر کے اتنا نہیں دینا چاہیے، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم اوپر لے کے جائیں، ان کا اپنے سٹینڈرڈز کو ان کے برابر لے کے جائیں۔ اگر ہم پیسہ اسی طرح باہر ہی بھیجتے رہیں گے، دوسرے ملکوں کو ہی دیتے رہیں گے، تو کیا کبھی ہم اپنے سٹینڈرڈز ہائی کر سکیں گے؟ ہم تو روٹی کھانے سے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو بل دینے سے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو آئی ایم ایف کے جو ہے وہ اتنے مقروض ہو چکے ہیں، ہم تو سارا سال یہ ٹرکس سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے اگلے سال ہم نے ان سے جو ہے وہ پیسہ مانگنا ہے، لیکن اس طرف ہم توجہ نہیں دیں گے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم اپنی اکانومی کا جو ڈرین ہو رہا ہے اس کو سٹاپ کر سکیں۔ تو میں جو ہمارے وہ لوگ جو کہ پالیسی میکرز ہیں اور جو ان باتوں کو ان کے اختیار میں ہے، باب اختیار کے، کہ وہ ان چیزوں پہ غور کر سکیں، اس پہ کام کیجئے خدا را، تاکہ یہ پیسہ جو ہے کم از کم جو ہم آسانی سے اپنے مانگنا تو مشکل ہوتا ہے اور لینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے پیسے کا صحیح بجٹ بنا کے صحیح طریقے سے اس کو خرچ کر کے اس کو تو ہم روک سکتے ہیں نا۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور طریقہ اپنائیے کہ یہ ادارے کسی طریقے سے جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں اور ہم اپنی تعلیم کے سٹینڈرڈ کو اتنا ہائی کر لیں کہ بلکہ دنیا جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ تقلید کرے اور وہ چاہے کہ پاکستان کے فلاں ادارے کے انڈر ہم ایگزام دینا چاہیں گے۔ تو میری خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے، اور میں چاہوں گی بھی یہی کہ ایسا ہی ہو اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں اور آئندہ سے جو ہے آنے والا سال جو ہے وہ اس ایشو پہ مکمل کام کریں، ریسرچ ورک کریں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔